لیکن امام غزالی فرماتے ہیں باتیں بڑی آتی تھیں، لفظوں پہ بڑا غور تھا، پن من بڑا میلا تھا، اندر کا سفر ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے حدیثیں بڑی یاد تھی کہ نماز میں بڑی لذت ہے، پر سر سجدے میں رکھتا تھا تو جمتا ہی نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا قرآن کے ایک حرف کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر، پر قرآن کھولتا تھا تو دل جمتا ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں بڑی مسجد کا خطیب تھا، ایک دن میں ایک چھوٹی مسجد کے خطیب کے پاس چلا گیا، حضرت ابو علی فارمدی۔ مجھے کسی نے بتایا یہ بابا اپنے دروازے پہ بھی جھاڑو دیتا ہے اور مسجد میں بھی جھاڑو دیتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میں تو نماز کا وقت بھی ہو جائے تو میرے لیے بوجھ ہے مسجد جانا، یہ تہجد کے وقت بھی مسجد پہنچ جاتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کی طبیعت بڑی مائل ہے رب کی طرف۔ میں پہنچ گیا، پر گیا رات کو گیا۔ علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متے روڑ دے بھی دودھ کڑیا۔ کہتے رات کو گیا، رات کو جا کے کہا حضور علم بڑا ہے، عقل بڑی ہے، باتیں بڑی آتی ہیں۔ کیا بات؟ پیچ و تاب بڑے آتے ہیں، ساری سیاست جانتا ہوں، پر کیا کروں؟ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو حضور پریشان ہو کچھ کریں تو آپ فرمانے لگے غزالی تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اتنا بڑا تیرا نفس ہے، تیرا کیا تو مجھے بھی ملنے آیا تو آدھی رات کو کسی کو پتہ نہ چل جائے بابے کے پاس گیا ہے، تیرا کچھ نہیں بن سکتا۔ پانچ فقیروں کسے نہیں مارے اے ہوئی چور اندر کا، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو جا واپس۔ کہا حضور کیسے صحیح ہوگا؟ فرمایا دن کے اجالے میں آ اور خادم بن کے آ، نوکر بن کے آ، اس طرح بیٹھ جس طرح میرے دروازے پہ آ کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ۔ یہ نہیں مسئلہ کہ آج پیر کا عمل نہیں ملتا، مسئلہ یہ ہے کہ پیسے زیادہ ہوں، عقل زیادہ ہو تو پھر ہم سے سیانا ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر کیسے کامل پیر ملے گا بھائی؟ پھر کوئی نہیں ملتا۔ چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھو تو بندہ اونچا نظر آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں دن کے اجالے میں، پہلے تو جا کے میں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ اندر کی جو ہلچل تھی نا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ فرماتے وہ اندر کی پیچ و تاب چین نہیں لینے دیتے تھے۔ ایک دن استعفیٰ دیا، مدرسے سے مسجد سے استعفیٰ دیا، اور میں حضرت شیخ کی خدمت میں آ کے بیٹھا، مرید ہوا۔ بابا جی سے سبق پوچھا، حضور میرا سبق کیا ہے، میرا درس کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے وہی سبق ملا جو میرے نبی پاک نے مصعب ابن عمیر کو عطا فرمایا تھا۔ وہ میرا اعلیٰ لباس اتر گیا، ٹاٹ کا لباس پہنا دیا، بوریے کا لباس، بوریے کا لباس۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا تا یار نے چاچی پائی۔ فرماتے ہیں وہ اتر گئے کپڑے، مجھے فرمانے لگے فرض نماز پڑھ کے نا غزالی تو پہلے بار نکل جانا، دعا نہ مانگنا۔ جو بوڑھے بوڑھے بابے آئے نا نمازی، بوڑھے بوڑھے جن کو نظر کم آتا ہے، ان کے جوتے ذرا سیدھے کر کے آگے رکھ دینا جی۔ اے ان سویرے مولویوں نا اکھر لگ پہ سارے، ہم جو فتوے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی وہاں ڈالتے ہیں جہاں ہمارا اختلاف ہوتا ہے، یہ سویرے فتویٰ ادھر نہ دے دینا، فرض پڑھ کے جلدی چلے جانا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے پہلے 2-4 دن مشکل ہوا، پھر مسئلہ صحیح ہو گیا، پھر بات بن گئی۔ 2-4 دن مشکل ہوا، پھر حالات بدل گئے، کچھ بھی نہ ہوا۔ کہتے 2-4 دن میں نے جوتے سیدھے کیے، مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ 3 سال بیت گئے، 3 سال، اور میرا معاملہ بھی بہتر ہو گیا۔ میں نے آ کے پوچھا حضور سبق نیا کوئی؟ تو مسجد کے باہر کنواں تھا، حضرت فرمانے لگے تیرا سبق بدل دیا ہے، ادھر کنویں پہ چلا جا، کنویں سے پانی کے ڈول نکال اور بوڑھے نمازیوں کو وضو کرایا گیا۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، خادم سکھی رہتا ہے، مخدوم پریشان رہتا ہے۔
نوکر کی تھے مکی گل ضرورت ہی کوئی نہیں. اور اگر بندہ مخدوم ہو اندے نے مینوں سلام نہیں کیتی اج اے منڈے نے سلام نہیں لئی انجے لنگ گئے انہیں لئی تیرے ذرا اکڑ کے لئی ہاتھ نہیں سچوں میں سلوٹ نہیں کیا. بندہ ٹینشن میں رہتا ہے. خاد نوکر کی تھے پرواہ ہی نہیں ضرورت ہی نہیں. کوئی لے تب بھی ٹھیک ہے نہ لے مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے نہ کوئی ساڈا دردی. کوئی ضرورت نہیں. تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بمول دے نال. اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں سانو کی لگے کسی اور دے نال. ضرورت ہی نہیں. بندہ آسان رہتا ہے سکھی رہتا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھنے والوں بات کو سمجھو. امام غزالی فرماتے ہیں میں نے 3 سال وہاں بھی نوکری کی. او بھائی بڑا مشکل ہے. میٹرک کا اسٹوڈنٹ ابھی پاس نہیں کیا پتہ نہیں سیپلی آئے گی کہ کیا بنے گا. اس کو آپ کہنا پانی کا گلاس لا تو کہتا ہے ایسے لے آؤں. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہاں اصل مسئلہ انا کا ہے. انا تو سچی بھی ہو تو نہیں ٹھیک ہوتی اگر جھوٹی ہو تو بڑی خطرناک ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں 3 سال میں نے وضو کرایا. ایک بوڑھے بزرگ آئے چہرہ بڑا نورانی تھا لفظوں میں بڑی کشش تھی پر عمل ان کا میں نے انوکھا ہی دیکھا. جب میں نے سارا وضو کرا لیا تو بابا جی وہ منڈیر بنی ہوئی تھی دیوار چھوٹی چھوٹی کنویں کے گرد اس پر بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے پیر تو نے دھلانے. کہتے میں نے جو پیروں پہ پانی ڈالا تو بابا جی نے پیر مارے. میرے ہاتھ میں کٹورا تھا پانی میں گرا کیچڑ بن گیا. کپڑے سارے کیچڑ سے بھر گئے لیکن مجھے کوئی غصہ نہیں آیا. کوئی غصہ اندر شے کو نہیں تو غصہ کہاں ہے؟ معاملہ تو ختم ہو گیا. یہاں تو رٹا سارا انا کا پڑا ہوا ہے. جھگڑا ختم ہو گیا. فرماتے پھر اٹھا پانی نکالا پھر وضو کرایا. انہوں نے پھر ٹانگ ماری پھر گرا دیا. پھر سارا میں غبار آلود ہو گیا کیچڑ میں بری طرح میں لتھڑ گیا. فرماتے 3ری دفعہ پھر انہوں نے مجھے گرایا. کوئی ملال نہ آیا. کپڑے جاڑے پانی بھرا وضو کرایا. بابا جی جب اترے نا بابا جی نے مجھے گھور کے دیکھا تو میں نے مسکرا کے دیکھا. فرماتے میں نے مسکرا کے دیکھا. وہ اندر گئے اور میرے شیخ کو پکڑا تو باہر لے آئے. کہنے لگے غزالی پک گیا ہے. غزالی پک گیا ہے. اب پھل تگڑا ہو گیا ہے. سایہ گھنا ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ اس کا کوئی پھل کھائے گا تو اسے لذت ملے گی. اب کوئی سائے میں بیٹھے گا تو سکھ کی نیند سوئے گا. فرماتے ہیں حضرت ابو علی فارمدی نے سر سے امامہ اتارا اور میرے سر پہ رکھا. کہا غزالی تیرے باطن کے بت میں نے سارے توڑ دیے ہیں. تیری انا کا کیچڑ میں نے سارا اتار دیا. تیرے اندر کی جو غلاظتیں تھی وہ دھو ڈالی ہیں ساری. اب یہ پگڑی تیرے سر پہ رکھتا ہوں. مجھے زمانہ بھول جائے گا پر غزالی کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا. تیرے تذکر کو بھائی ہم جائے نہیں رہے کسی جگہ. ہمارا نظریہ تنقید کا ہے. یہ بھی جعلی پیر وہ بھی جھوٹا پیر. یہ مولوی بھی روٹی کے پیچھے وہ بھی. او بھائی تو چھوڑ تو اپنی بات کر. تو اپنی بات کر. تیرے اندر ہی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کی خدمت میں شخص آیا. اس نے کہا حضور میں نے پیر بدلنا ہے آپ کا مرید ہونا ہے. فرمایا تیرے پیر میں کوئی شرعی غلطی تو نہیں؟ میں انہیں جانتا ہوں شرعی تقاضے پورے ہیں. کہا حضور ملا کچھ نہیں. فرمایا چھوڑ جا اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کر. تجھے تو اللہ نے خدمت پہ نوازنا ہے. تجھے تو خدمت پہ ملے گا. تو جا رب کی رضا کے لیے ادھر پہنچ. بھائی کچھ حاصل کرنے کا پروگرام بنا. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کس عالم کی بات سننے سے ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. ہمیں خبر ہوتی ہے کہ صوفی کے آستانے پہ جائیں تو ہماری طبیعت اللہ اللہ کو. ہمیں پتہ ہم بڑے سمجھدار ہیں خبر ہوتی ہے پر پھر بھی سیکھنے کا ارادہ کرتے پروگرام بناتے. انہیں ایک نوا فتوی آ گیا ہے مارکیٹ. کنجرے میرے ابا جی زندہ نہیں میں نے کدھر جان دی لوڑ. این تازہ فتوی کچھ عرصے سے سنا آپ نے بھی کہ میں کل ہی سنے ہیں. سنا نا جی آپ نے بھی. کہنے میرے ابا جی کا حضرت عباس نبی پاک کے چاچا تھے اور ایسے چچا تھے کہ جب وہ تشریف لاتے تھے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جن کو میرے نبی پاک نے فرمایا تھا اے اللہ اسے دین کی فقاہت عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس گھر میں ہر شے موجود ہے. خاندان نبوت کے فرد ہے. لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے عالم تھے.
حضرت عبداللہ ابن عباس جب حضور کا وصال ہوا تو 7-8 سال عمر تھی. آپ کیا کرتے؟ حضرت ابی بن کعب کے دروازے پہ جاتے. نبی پاک کی حدیثیں ان کو زیادہ یاد تھی. دروازے پہ جا کے دستک نہیں دیتے. ان کا گھر جو تھا وہ مدینہ منورہ کے آخری کونے میں تھا اور دروازہ صحرا میں کھلتا تھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پہ اس طرح بیٹھتے کہ جب وہ اپنی مرضی سے باہر آئیں گے تو مجھے حضور کی حدیث سنائیں گے. اپنی مرضی سے جب آئیں گے. یہاں تو مولانا جمعے میں انتظار کرتے ہیں نا نمازی آ جائے تو بات شروع کی جائے. اس طرح نصیب ہوتا. جناب صاحب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ رسول پہ آئے کلمہ پڑھنے. جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے. حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دور جاہلیت میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ جاہلیت کے زمانے میں جو خیر کا کام کیا, امام طبرانی نے اس حدیث کو طبرانی میں لکھا ہے, اس کا بھی اجر ملے گا. تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بتا تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 اونٹ گم ہو گئے. میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹ ڈھونڈنے نکلا. اے میرے قریب محبوب, اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میں اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار گیا جہاں پرانی آبادی تھی. وہاں میں نے اپنے ان 2 اونٹوں کو پا لیا. ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پہ بیٹھا تھا. اس کو جا کر کے میں نے کہا 2 اونٹ میرے ہیں. وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے آ گئے تھے, تمہارے ہیں تو لے جاؤ. انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا. چند کھجوریں بھی آ گئیں. میں پانی پی رہا تھا, کھجور کھا رہا تھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی. تو بوڑھا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے فٹافٹ پوچھا پھر اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے, بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا, اگر بیٹی ہوئی تو میں ابھی اسے زندہ دفن کرا دوں گا, اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا. میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتا, میں ابھی دفن کرا دوں گا. حضرت صاحب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پڑھیے درود صلی اللہ علیہ. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور یہ بات سن کے میرا کلیجہ نرم ہو گیا. میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا بیٹی آئی ہے. میں نے کہا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا دفن نہ کر, مجھے دے دے, میں لے جاتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے کہنے لگا اگر بچی تمہیں دے دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم میرے 2 اونٹ رکھ لو, بچی دے دو. کہنے لگا نہیں 2 نہیں, یہ جو جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا یہ بھی لے لیں گے. جناب صاحب بن ناجیہ عرض کرنے لگے اے محبوبہ میرے کریم رسول, میں نے نہ اس کو کہا ایک آدمی میرے ساتھ بھیج, مجھے گھر چھوڑ آئے اور اونٹ میں اسے واپس دے دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 اونٹ دے کے ایک بچی لی. حضور اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا, نوکرانی کو. حضور میں روز جاتا, اسے دودھ پلا رہی ہوتی. حضور وہ اسے کھجور نرم کر کے کھلا رہی ہوتی. یا رسول اللہ وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی, وہ میرے سینے سے لگتی. حضور مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا. پھر میں ڈھونڈنے لگا کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے. یا رسول اللہ میں ڈھونڈنے لگا. حضور میں 3 اونٹ دے کے ایک بچی لایا کرتا. یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے, اور حضور میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں. اے آمنہ کے لال بتا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے حضور کا تو رنگ ہی بدل گیا, داڑھی پہ آنسو گرنے لگے.